آج ویو 360 میں کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا، امریکی صدر کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ شعبہ صحافت میں امریکی طالب علموں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی، ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ میں بچپن سے کھیل رہی ہوں، گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی، بھائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اور مردان کی مدیحہ گل جو کرکٹ کا میدان مار رہی ہے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ سفیر زلمے خلیلزاد نے آج کابل میں افغان حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی ایشیا کے لیے سینئر ڈائریکٹر لیسا کرٹس پاکستان میں ہے۔ افغان طالبان نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا پہ بات نہ کی تو وہ مذاکرات کی میز پہ واپس نہیں آئیں گے اور تب تک مذاکرات روکے رکھیں گے جب تک امریکہ دباؤ ڈالنے کے مختلف راستے بند نہیں کرتا۔ طالبان کا الزام ہے کہ واشنگٹن مسلمان ملکوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور پروپیگنڈا کے مقصد سے بات چیت کی تفصیلات کو میڈیا میں لیک کر رہا ہے۔ اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ندیم، واشنگٹن میں تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے فوجی واپس بلانے پہ غور کر رہی ہے، حالانکہ افغانستان میں جو تعینات جنرلز ہیں انہوں نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ انہیں فوجی واپس بھیجنے کا کوئی حکم نہیں ملا۔ تو تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ واشنگٹن میں کیا بات چیت ہو رہی ہے اب؟ سارا، ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہے اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ نہ صرف افغانستان بلکہ دوسرے ممالک جیسے شام سے بھی اپنی فوج کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو تجزیے ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر تھنک ٹینکس کے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں مختلف آراء ملتی ہے۔ کچھ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ امریکی فوج کو واپس لایا جانا چاہیے، مگر یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجی اور پلان کے تحت ہونا چاہیے جس سے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلیٰ فوجی قیادت کو کہہ چکی ہے کہ وہ افغانستان سے کچھ فوجی دستے واپس بلانے کے لیے منصوبہ تیار کرے۔ میں نے جب اس بارے میں امریکی مصنف پیٹر برگن سے پوچھا، جن کی وجہ شہرت افغانستان اور القاعدہ کے بارے میں ان کی کتابیں ہیں، تو ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر میں خلیلزاد ہوں جو مذاکرات کر رہے ہیں اور صدر مجھے بتائیں کہ وہ فوجیوں کی خاصی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں تو اس بات چیت میں میرے پاس اثر انداز ہونے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی۔ طالبان کا اہم مطالبہ افغانستان سے امریکی دستوں کی واپسی ہے، تو اگر بغیر کسی معاہدے کے نصف فوجیوں کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ عجیب سی اپروچ ہے۔ اگر امریکہ فوجی واپس بلاتا ہے تو یہ افغان حکومت کے لیے برا ہوگا، افغان عوام کے لیے برا ہوگا اور اس سے طالبان کو حوصلہ ملے گا۔ فوج کی واپسی بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ ندیم، پیٹر برگن کی ہم نے بات سنی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تو ہمیں کچھ ایک سینس آف ارجنسی دکھائی دے رہی ہے، ایک جلد بازی کا تھوڑا سا احساس یہاں پہ مل رہا ہے، لیکن طالبان کم از کم پبلک میں ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کر رہے کہ ان کے پاس بھی وقت کی کوئی قید ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ کسی اسکیجول کے تحت چیزیں ہوں۔ پیٹر برگن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات کا عمل کہیں بھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا کی مثال دی، جہاں کمیونسٹ باغیوں FARC اور حکومت کے درمیان تقریباً نصف صدی کے بعد امن معاہدہ طے پایا ہے۔ افغانستان میں مذاکرات کا عمل پیٹر کے نزدیک نہ تو آسان ہے اور نہ ہی یہ جلد کسی منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ افغانستان میں جولائی میں صدارتی انتخابات ہوں گے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان انتخابات سے پہلے کوئی معاہدہ طے پا سکے گا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخابات اتنے آزاد اور شفاف ہوں گے کہ افغان عوام انہیں تسلیم کر لیں، اور اگر یہ پچھلے 2 انتخابات کی طرح شرمناک طریقے سے ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ خلیلزاد طالبان کے ساتھ ملاقاتوں کے اب تک 3 دور کر چکے ہیں، اور اگر مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ان کی کوششیں برابر ہوتی ہیں تو اگلا دور جو ہوگا وہ چوتھا ہوگا، مگر کب اور کہاں ہوگا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ندیم۔
افغانستان میں امریکہ 17 سال سے نیٹو اتحاد کی مدد سے جنگ لڑ رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے کڑے ناقد رہے ہیں اور اب سامنے آنے والی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ امریکہ کو اس اتحاد سے علیحدہ کرنے پر بھی غور کرتے رہے ہیں. ثاقب الاسلام کے پاس اب ہم چلیں گے جو اس وقت کیپٹل ہل پہ موجود ہیں. ثاقب، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 70 سال ہو گئے ہیں نیٹو کو قائم ہوئے ہوئے، اور اس کا اتحاد کا بنیادی مقصد تھا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک اتحاد، ایک الائنس قائم ہو جو روسی جارحیت کا مقابلہ کر سکے. بعد میں پھر اس میں ٹیررزم کے خلاف جنگ کے گولز بھی شامل ہو گئے، اور گول اوور آل یہی ہے کہ یورپ میں امریکہ کا ایک اثر و رسوخ قائم رہے. بڑی اہم پارٹنرشپ ہے. تو صدر ٹرمپ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل سارا، یہ تاریخی طور پر ایک نہایت اہمیت کا حامل اتحاد رہا ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان، اور کسی بھی امریکی صدر نے اس کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن صدر ٹرمپ نے جب اپنی انتخابی مہم چلائی تو انہوں نے نیٹو کو ناکارہ قرار دیا تھا، لیکن انتخابات جیتنے کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے متضاد بیان دیے اور انہوں نے کہا کہ نیٹو اتنی بھی ناکارہ نہیں ہے. لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پچھلے سال میں صدر ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں سے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کو نیٹو اتحاد سے نکالنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے نیٹو اتحاد کمزور ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اپنے قیام کے 70 سالوں کے دوران نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے صدور اور عوامی نمائندوں کی طرف سے استحکام کی ایک اہم علامت کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے. تاہم 2016 کی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے تنظیم کے بارے میں اس اتفاق رائے کے دور کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹو ناکارہ ہو چکی ہے. یہ 67 یا 60 سال پرانی ہے. اس میں بہت سے ملک ہیں. یہ دہشت گردی کے معاملات نہیں دیکھتی اور یہ سوویت یونین کی بات کرتی ہے جو اب ہے ہی نہیں. الیکشن جیتنے کے بعد سے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ نیٹو کو متروک نہیں سمجھتے. البتہ انہوں نے نیٹو کے رکن یورپی ملکوں پر کئی بار زور دیا ہے کہ وہ ادارے کے خرچ میں اپنا حصہ بڑھائیں، جیسے گزشتہ سال جولائی میں ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں. برسوں سے صدور ان میٹنگز میں آ رہے ہیں اور اخراجات کی بات کرتے ہیں جس میں بڑا حصہ امریکہ کا ہے. بہت ترقی بھی ہوئی ہے. تمام اراکین نے اپنے حصے کے خرچ کو بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اتنا زیادہ بڑھانے پر جتنا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اور اب نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع جم میٹس کے جانے کے بعد وہ نیٹو کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے نیٹو کو چھوڑنے کی خواہش اور ارادے کو جیمز میٹس روکے ہوئے تھے. ان کی برطرفی کے بعد صدر اور ان کی انتظامیہ میں کوئی بھی جو نیٹو کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ان کے لیے نیٹو سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے. مارک کا مزید کہنا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا جسے وہ یورپ میں جارحیت کی دعوت کے طور پر دیکھیں گے. ان حالات میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے لیے شاید یہ وقت ہے کہ وہ امریکہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے نیٹو کی اہمیت کے اظہار اور صدر ٹرمپ کو اس بارے میں ایک اہم پیغام بھیجنے کے لیے ایک علامتی قرارداد منظور کریں. میں دیکھا کہ اگر امریکہ اس اتحاد سے نکلتا ہے نیٹو اتحاد سے تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فائدہ ہوگا جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا. لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے 2 فروری کو روس سے ایک ایسے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق روس اور امریکہ مخصوص قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل نہیں بنائیں گے اور نہ ہی ان کا ٹیسٹ کریں گے. صدر ولادیمیر پوٹن اس پر خوش نہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے ٹوٹنے سے خطے میں یا امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا. لیکن ابھی تک بات چیت جاری ہے اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اب تک. آلرائٹ، ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ثاقب. امریکی صدر کا روس کی جانب رویہ واشنگٹن میں بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے. اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا. انہیں یہ وضاحت اس لیے دینا پڑی کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ یا FBI 2016 اور 17 میں خفیہ طور پہ تحقیقات کر رہا تھا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ روسی ایجنٹ تو نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ نے پیر کو 2 ٹوک تردید کی کہ انہوں نے کبھی بھی روس کے لیے کام کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اتوار کو فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران وہ بظاہر اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے دکھائی دیے. نہ صرف میں نے روس کے لیے کبھی کام نہیں کیا بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جانب سے اس سوال کا پوچھا جانا باعث شرم ہے کیونکہ یہ سب ایک فریب ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے سخت تردید نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے جواب میں سامنے آئی ہے کہ 2017 میں صدر کی جانب سے FBI کے ڈائریکٹر جیمز
جیمز کومی کی برطرفی کے بعد FBI نے اس بارے میں ایک تفتیش شروع کی کہ آیا صدر ٹرمپ امریکی مفادات کے خلاف روس کے لیے کام کر رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر بھی دی کہ صدر نے مبینہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کئی میٹنگز میں ہونے والی اپنی گفتگو کی تفصیلات چھپائی تھیں اور انہوں نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے اس تازہ ترین سلسلے کے بعد صدر کی جانب سے روسی صدر پر تنقید میں ہچکچاہٹ اور 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب جتوانے میں مدد کے لیے روسی مداخلت کی تحقیقات پر نئے سرے سے توجہ مرکوز ہو رہی ہے۔ بہت سے سوالات اٹھے ہیں، ان کی ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اتنی قربت کیوں ہے؟ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے روس کے اتحادی شام سے امریکی فورسز کے انخلاء اور کچھ روسی کاروباری افراد پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حالیہ فیصلے کے جواز پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ پیر کے روز صدر نے جیمز کومی اور FBI کی ماضی کی قیادت پر الزام عائد کرتے ہوئے مذمت کی کہ وہ ان کی صدارت کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ تفتیش کر رہے تھے وہ ایسے افراد ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور جو جانے پہچانے گھٹیا لوگ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ روس پر ماضی کے صدور کی نسبت زیادہ سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں اور اس نے روس سے منسلک 272 پابندیوں کا نفاذ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے انٹیلیجنس کمیونٹی کے ان نامعلوم ذرائع کی مذمت کی جاتی رہی ہے جنہوں نے میڈیا کو معلومات مہیا کی۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اہلکاروں کے روس کے ساتھ ممکنہ ساز باز کی تحقیقات بھی اب جاری ہیں۔ امریکہ کے نامزد وزیر انصاف یا اٹارنی جنرل بل بار نے اپنی تعیناتی سے متعلق سینٹ کی ایک سماعت میں کہا ہے کہ وہ ان تحقیقات کو روکیں گے نہیں، انہیں منطقی انجام تک پہنچنے دیں گے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو زندگی کے بہت سے شعبوں سے متعلق اہم اور معلوماتی رپورٹس ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر کانٹینٹ facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر بھی ہم آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں، تو آپ وہاں بھی بآسانی ایکسس کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے امریکہ میں صحافت کے شعبے میں طالب علموں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2016 اور 17 کے درمیان امریکہ میں کالجز اور یونیورسٹیز نے جرنلزم کے شعبے میں BA کی سطح پہ 14,000 اور ماسٹرز کی سطح پہ 1,800 ڈگریاں دیں۔ 10 سال پہلے کے مقابلے میں یہ 10% تک کا اضافہ ہے۔ تو نوجوانوں کی شعبے میں دلچسپی بڑھنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے سحر ماجد نے آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ اینڈریو ویبر جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے طالب علم ہیں۔ انہیں بچپن سے ہی اسی پیشے میں نام کمانے کا شوق تھا۔ میرے دن کی شروعات صبح کا خبرنامہ دیکھ کر ہوتی تھی۔ میں لوگوں کو خبریں سناتا دیکھتا تھا اور اس دنیا کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں امریکہ میں جرنلزم کی تعلیم دینے والی نامور یونیورسٹیز میں پہلے سے کہیں زیادہ نوجوانوں نے داخلے کی درخواست دی، جیسے یونیورسٹی آف میریلینڈ میں جرنلزم کے طلبہ کی تعداد میں 50%، شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں 24% اور ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں جرنلزم کے شعبے میں داخلہ لینے والوں کی تعداد میں 11% اضافہ ہوا۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع امریکن یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کی ہیڈ ایمی آئزمین کہتی ہیں کہ نوجوانوں کی اس شعبے میں دلچسپی کی ایک وجہ صحافیوں کے بارے میں امریکی صدر کا غیر معمولی رویہ ہے۔ اس وقت ہمارا صدر ایک ایسا شخص ہے جو صحافت کے پیشے پر کڑی تنقید کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک طرف صحافیوں کی عزت میں اضافہ بھی ہوا ہے، مگر دوسری طرف اتنی تذلیل جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ عزت اس لیے بڑھی کیونکہ اب عوام کو ہم سے امید یہ ہے کہ ہم ان تک سچی اور غیر جانبدار خبریں پہنچائیں گے، اور ذلت اس لیے کیونکہ صدر ٹرمپ صحافت کے پیشے پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی جمہوریت میں صحافت کے اہم کردار کے باعث نوجوان اس شعبے میں دلچسپی تو لے رہے ہیں، لیکن معاشی لحاظ سے صحافت کی تعلیم حاصل کرنا کیا واقعی سمجھداری ہے؟ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو صحافت کی جانب بالکل نہ آئیں۔ دوسری جانب انٹرنیٹ اور خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر رہنے کا بڑھتا ہوا رجحان دنیا بھر میں اخبارات اور نشریاتی اداروں کے لیے بڑے مالی چیلنجز پیدا کر رہا ہے، لیکن ایمی سمجھتی ہیں کہ اس پیشے کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صحافت کی تعلیم حاصل کرنا ہمیشہ قابل قدر رہا ہے۔ ہمارے گریجویٹس لوکل ٹی وی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، CNN، واشنگٹن پوسٹ،
مقامی اخبارات، ویب سائٹس اور لوکل ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں پورے امریکہ میں، تو لوگوں کو اس شعبے میں ملازمتیں بھی مل رہی ہیں۔ صحافت کے پیشے سے منسلک لوگوں کو اس پیشے سے ایک اچھے مقصد کو پورا کرنے کا احساس ملتا ہے۔ کم تنخواہ کے باوجود میں اس شعبے میں جا سکتا ہوں کیونکہ میں نوجوان ہوں اور میں کم تنخواہ پر گزارا کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد مجھے یہ فیلڈ چھوڑنی پڑے، لیکن اس وقت میرے پاس موقع ہے وہ کام کرنے کا جس کی مجھے لگن ہے، یعنی خبروں کے ذریعے لوگوں کی کہانیاں دنیا تک پہنچانا۔ صحافت کے مضمون کے لیے امریکی تعلیمی اداروں کو دنیا بھر میں معیاری ترین مانا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا پر کڑی تنقید کے باوجود امریکہ میں آزادی رائے کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیاں اور امریکہ میں آزادی رائے کو حاصل تحفظ بھی طلبہ کی صحافت کی تعلیم میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اپنے بچے کی تدفین دنیا کے کسی بھی ماں باپ کے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور جب اس تدفین میں مالی مشکلات درپیش ہوں تو تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں صرف ان بچوں کو دفن کیا جاتا ہے جن کے والدین ان کی تدفین کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے چلتے ہیں آفتاب بورکا کے ساتھ۔ ان پھولوں کے نیچے ان ننھے بچوں کی قبریں ہیں جن کے والدین اس قابل نہیں تھے کہ ان کی تدفین کا مالی بوجھ برداشت کر سکیں۔ one of the secrets here in America is that لوگ امریکہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں غربت نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہاں اکثر شدید غربت پائی جاتی ہے۔ تقریباً 30 سال تک مختلف فلاحی کام کرنے کے بعد 2009 میں نجاح بازی نے ریاست مشیگن کے شہر ویسٹ لینڈ کے اس قبرستان میں یہ جگہ خریدی تھی۔ اپنے فلاحی ادارے زمان انٹرنیشنل کے ذریعے نجاح نے ایسے والدین کی مدد کا بیڑا اٹھایا جنہیں اپنے بچوں کی موت کے بعد ایک اور تکلیف دہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ so oftentimes they may have Medicaid. اکثر ان لوگوں کو حکومتی امداد ملتی ہے، مگر یہ رقم بچوں کی تدفین کے لیے کافی نہیں۔ اس امداد میں صرف $75 سے $125 تک کی رقم ایک بچے کی تدفین کے لیے مختص کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان والدین کے پاس اپنے بچے کو جلانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو اپنے مذہبی روایات کے تحت تدفین کرنا چاہتے ہیں ایک اچھی بات ہوگی۔ نجاح کہتی ہے کہ عام طور پر کسی بچے کی تدفین کا خرچہ تقریباً 1500 سے 3000 امریکی ڈالر تک ہوتا ہے۔ پلاٹس فار ٹاٹس نامی اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک 50 سے زائد بچوں کی تدفین کی جا چکی ہے، جس کا تمام خرچہ عطیات کے ذریعے ادا کیا گیا ہے۔ ان بچوں میں اکثریت کا تعلق مسلمان گھرانوں سے ہے اور یہ عطیات عام لوگوں کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ We do not ask the families to pay anything. ہم ان گھرانوں سے کوئی رقم نہیں لیتے کیونکہ یہ لوگ کافی دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں انہیں مالی مشکلات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ان بچوں کی تدفین کے علاوہ سال کے مختلف حصوں میں یہاں رضاکار صفائی بھی کرنے آتے ہیں۔ نجاح کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے نہ صرف اس مسئلے سے نمٹنے کا شعور اجاگر ہوتا ہے بلکہ لوگوں میں انسانیت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ No one wants to be born into poverty. کوئی بھی انسان غریب پیدا ہونا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنے لیے غربت کا انتخاب کرتا ہے، اور ایسے میں اگر شدید غم کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی مشکلات دگنی ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ آفتاب بورکا، اردو VOA، ویسٹ لینڈ، مشیگن۔ امریکہ کا مشرقی حصہ برف کے ایک طوفان کے بعد اب دوسرے کی آمد کی تیاری کر رہا ہے۔
قدرتی آفات آ کے گزر تو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ان سے ہونے والا نقصان پورا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں. امریکہ کے زیر انتظام علاقے پورٹو ریکو میں سمندری طوفان ماریا کے بعد بجلی کی فراہمی مکمل طور پہ بحال ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا. کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگی تو اس سے جو تباہی پیدا ہوئی، ہزاروں عمارتیں جل گئیں، وہ شاید ہی کبھی دوبارہ تعمیر ہو سکیں. اس وقت چلتے ہیں ریاست ہوائی، جہاں 8 ماہ قبل آتش فشاں پھٹنے کے بعد وسیع رقبہ لاوا تلے دب گیا، اور ہوائی کے جزیرے میں آباد لوگ اب بھی یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کتنا نقصان ہوا. آتش فشاں گزشتہ 36 سالوں میں 62ویں بار پھٹنے کے بعد خاموش ہو گیا. اس واقعے میں لاوے نے 20 کلومیٹر تک موجود 700 گھروں کو تباہ اور 2000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، جن میں سے ایک یہاں 13 سال سے مقیم ہرشل ہوڈ بھی ہیں. یہ جگہ بالکل جنت جیسی تھی. سمندر سے 3 میل دور میں یہاں سائیکل چلاتا تھا. یہاں ایک آرگینک فارم بھی تھا جہاں خوبصورت بارش، سورج اور اچھی زمین کی وجہ سے ہر طرح کے پھل اگتے تھے. ہرشل کے پاس آج بھی وہی چند اشیاء موجود ہیں جنہیں لے کر وہ یہاں سے بھاگے تھے. تباہ کاریوں کے خاتمے کے بعد اب انہیں اپنی زندگی ایک بار پھر آباد کرنی ہے، لیکن نیا گھر بنانے کے لیے انہیں ملنے والی حکومتی امداد کافی نہیں. چند کلومیٹر دور ٹم لائڈ کے گھر کو آتش فشاں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن لاوے نے ان کی سڑک کو بند کر کے بقیہ جزیرے سے کاٹ دیا ہے. ہم ایک ایسے جزیرے پر رہتے ہیں جہاں فعال آتش فشاں موجود ہے. یہ ہماری زندگیوں کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے جانتے ہوئے بھی ہم یہاں رہتے ہیں. آتش فشاں کی تباہ کاریوں کے باوجود اس علاقے کو پیار سے بگ آئلینڈ کہنے والے یہاں کے رہائشی یہاں سے نقل مکانی پر آمادہ نہیں. یوں بھی ہر بار لاوا ابل کر جزیرے کی وسعت کو مزید بڑھا دیتا ہے. جینیا ڈیولو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اور آج جانے سے پہلے ملتے ہیں مردان کی مدیحہ گل سے، ایک نوجوان کرکٹر جو خاندان کی مخالفت اور وسائل کی کمی کے باوجود اس کھیل میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں. ان سے ہمیں ملوا رہے ہیں پشاور سے عمر فاروق. ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لک. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. سارا زمان کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.